سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی عبادتیں رب العالمین احکم الحاکمین اور خالق کائنات معبود حقیقی کے لیے سزاوار ہے. درود اور سلامتی نازل ہو سارے انبیاء پر اور خصوصاً آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر صلوات ربی و سلام و برکاتہ علیہ. برادران اسلام، آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہر جمعہ اور جب بھی آپ کو خطاب کرنا ہوتا، کوئی چیز بتانی ہوتی تو خطبۃ الحاجہ پڑھا کرتے تھے. خطبۃ الحاجہ میں نبی علیہ السلام عموماً 3 آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور 3 آیتوں میں ایک ہی مضمون، ایک ہی چیز کی طرف زیادہ توجہ مبذول مسلمان کی کرائی گئی. نبی علیہ السلام جن آیتوں کی تلاوت کرتے ان میں پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. کہ مسلمانوں، مومنوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. جیسے ڈرنا چاہیے ویسے اللہ سے ڈرو. اور تم صرف مسلمان ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ. جب تمہاری موت آئے تو اس حال میں کہ تم مسلمان رہو اور تمہارا اسلام تمہارے ساتھ رہے. دوسری آیت میں نبی علیہ السلام جو تلاوت کرتے اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور تیسری جو آیت نبی علیہ السلام پڑھتے کہ اے مومنوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ہی مضمون، ایک ہی پیغام نبی علیہ السلام مسلمانوں کو دینا چاہتے ہیں کہ انسان کو ہمیشہ ہر حال میں جہاں رہے، جیسے رہے، جس کے ساتھ رہے، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر اختیار کرنا چاہیے. اور ایک مرتبہ جب ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے ایک نصیحت طلب کی کہ مجھے کوئی ایک جامع نصیحت کیجیے جو میرے کام آ سکے، تو نبی علیہ السلام نے نصیحت کی اتق اللہ حیثما کنت. اتنی پیاری نصیحت.
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں تم رہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ نے ایک مرتبہ ایک اور صحابی سے سوال کیا، پوچھا کہ تقوی کہتے کس کو؟ بہت زیادہ مقامات پر قرآن مجید میں تقوی کا ذکر ہوا ہے، احادیث میں تقوی کا تذکرہ ہے، تو تقوی کہتے کس کو ہے؟ کیسے کرنا چاہیے؟ تو صحابی نے تقوی کا معنی سمجھایا آسان الفاظ میں، سوال کیا، پوچھا کیا تم کبھی ایسے راستے سے گزرے ہو جو راستہ تنگ ہو، بہت زیادہ تنگ راستہ، مشکل سے ایک آدمی گزر سکتا ہے، اور تنگ راستہ مشکل سے ایک آدمی گزر سکتا ہے، اور دونوں راستے کے اطراف میں، دونوں کناروں میں کانٹے دار جھاڑیاں، اس راستے سے اگر تم گزرنا چاہو جو راستہ تنگ ہے، مشکل سے ایک آدمی گزر سکتا ہے، اور راستے کے دونوں کنارے کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، تو تم کیسے گزرو گے؟ بہترین لباس تم نے پہنا ہوا ہے، صاف ستھرا لباس، اور تمہیں خوف ہے، خدشہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کانٹے دار راستے سے گزرتے ہوئے جو تنگ ہے کہیں لباس پھنس نہ جائے، کانٹوں میں الجھ نہ جائے۔ تو جب تم اس راستے سے گزرو گے تو کیسے گزرو گے؟ تمہاری کیفیت کیا ہوگی؟ تو صحابی نے جواب دیا، کہا کہ میں اپنے لباس کو سمیٹوں گا، کپڑے کو سمیٹ کر کوشش کروں گا کہ کسی طریقے سے جو کانٹے دار جھاڑیاں دونوں طرف ہیں ان سے اپنے آپ کو اور اپنے لباس کو بچا سکوں، کیونکہ اگر میرا لباس الجھ گیا تو نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ تو میں کوشش کروں گا اپنے جسم کو سمیٹوں اور اپنے لباس کو سمیٹوں اور کانٹوں سے بچ کر آہستہ سے راستے سے گزر جاؤں۔ کہا کہ یہی تقویٰ ہے۔ دنیا میں تم زندگی گزار رہے ہو، دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، شیطانی وساوس، شبہات ہیں، شرک ہے، بدعت ہے، اور طرح طرح کے فتنے ہیں۔ ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دل میں بسا کر زندگی کی راہوں سے گزر جانا یہ تقویٰ ہے۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ کوئی کانٹا نہ چبھ جائے، کوئی گناہ تم سے سرزد نہ ہو جائے، کہیں لباس میلا نہ ہو جائے، اور گناہوں کے گند کہیں تمہارے دل کو سیاہ نہ کرتے۔ ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر دنیا میں پاک صاف زندگی بسر کرتے ہوئے سنبھل کر گزر جاؤ، یہی تقویٰ ہے، یہی اللہ پر ایمان لانا ہے، اور یہی اللہ کا ڈر ہے۔ میرے دوستو، تقویٰ انسان کی زندگی میں اگر آ جائے، رچ جائے، بس جائے، اللہ کا خوف انسان کے دل میں رچ جاتا ہے تو بہت سارے فوائد ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ کہ جب بھی اللہ کا ڈر آتا ہے تو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا دیتا ہے۔ یہ تصور انسان کے دل میں ہوتا ہے کہ گناہ کرتے ہوئے ہو سکتا ہے دنیا کا کوئی انسان نہ دیکھ رہا، میرا مشاہدہ نہ کر رہا ہوں، لیکن ہمیشہ بات ذہن میں ہوتی ہے کہ دنیا کا کوئی انسان دیکھے نہ دیکھے، لیکن خالق کائنات تو دیکھ رہا ہے، وہ تو جائزہ لے رہا ہے، اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر مجھے اپنے اعمال کا حساب لینا ہے۔ تقوی کا سب سے بڑا فائدہ کہ جب بھی یہ تصور انسان کے دل میں آتا ہے کہ خالق کائنات مجھے دیکھ رہا ہے، میرے اعمال نوٹ کیے جا رہے ہیں، اس کے سامنے مجھے قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے اور اپنے ہر عمل کا حساب لینا ہے، تو انسان کبھی گناہوں کا ارتکاب نہیں کرے گا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ یہ تقوی کا سب سے بڑا فائدہ۔ نماز پڑھتا ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث میں فرمایا احسان کا جو اعلیٰ مقام ہے، اعلیٰ درجہ ہے، وہ کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی جب عبادت کرتے ہو تو ایسے کرو گویا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو،
اور اگر یہ تصور نہیں آ سکتا تو کم سے کم یہ تصور انسان کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے میں نہ دیکھ پاؤں، یہ تصور پیدا نہ ہو، لیکن وہ ذات تو تم ہی دیکھ رہی ہے، وہ تو مشاہدہ کر رہا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تصور آ جائے تو ساری عبادتیں درست ہو جائیں، ساری چیزیں زندگی کی کامیابی سے ہمکنار ہو جائیں انسان کے۔ یہ تصور انسان کے ذہن میں لانے کی ضرورت ہے۔ یہ تقوی کا سب سے بڑا فائدہ، اور تقوی کا یہ بھی فائدہ ہے کہ قیامت کے دن سارے انسان جب گرد میں ہوں گے، پسینے میں ہوں گے، اور سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، کسی کا ٹخنوں تک، کسی کا کمر تک، اور کوئی پسینے میں پورا ڈوبا ہوا ہے۔ اس موقع پر اگر کوئی سائے کی جگہ ہے تو رب کا عرش، اللہ کا عرش، وہی انسان کو سایہ مل سکتا ہے، بقیہ کہیں سایہ نہیں ملے گا۔ انسان تلاش کرے گا، سائے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی، اللہ کا عرش، اس کے نیچے انسان کو سایہ ملے گا، اور سایہ کون پائے گا، کون حاصل کرے گا؟ 7 خوش نصیب لوگوں کا ذکر کیا نبی علیہ السلام نے، ان میں سے وہ بھی آدمی رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ۔ عرش کے سائے میں وہ بھی جگہ پائے گا قیامت کے دن کہ اس آدمی کو کسی خوبصورت عورت نے، مالدار بھی ہے، اونچے خاندان کی بھی ہے، اور خوبصورت بھی ہے، اس عورت نے بدکاری کی طرف کسی انسان کو اٹھایا، بدکاری کی دعوت دی، وقال انی اخاف اللہ، اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کا تقوی میرے دل میں ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ فقال انی اخاف اللہ، بدکاری سے رک جاتا ہے محض اللہ کا خوف اٹھا کر، اللہ کا تقوی اختیار کر کے ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے گناہ کے کام کو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں وہ جگہ پائے گا، اللہ سے ڈرنے والا کل قیامت کے دن رب کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا، اور تقوی اختیار کرنے والا جب بھی کبھی کسی مصیبت میں گر جائے، جب بھی کسی تکلیف میں ہو، تو اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے اس کو نکالتا ہے، تکلیفوں سے دور کرتا ہے۔ وہ واقعہ بہت مشہور ہے، آپ نے بارہا سنا بھی ہوگا، صحیح بخاری میں امام بخاری نے اور ائمہ نے اپنے کتب حدیث میں ذکر کیا، اس واقعے کو بیان کیا کہ 3 آدمی جا رہے تھے بنو اسرائیل کے، اچانک تیز بارش ہوتی ہے، بارش سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لیا، غار میں جیسے داخل ہوتے اتنی تیز بارش تھی کہ اچانک چٹان پہاڑ سے کھسک کر غار کے دہانے پر آ جاتی ہے، راستہ بند ہو جاتا ہے، تینوں حیران ہیں، پریشان ہیں کہ کیا ہو، بارش سے بچنے کے لیے ہم غار میں آئے تھے، لیکن غار سے نکلنے کا راستہ مسدود ہے، راستہ نہیں، چٹان آ کر بیٹھ گئی ہے، تینوں زور لگاتے ہیں، چٹان اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتے، تو تینوں نے فیصلہ کیا، کہا کہ اگر اس سے بچنا چاہتے ہو، نکلنا چاہتے ہو، تو صرف عمل صالح آج تمہیں بچا سکتا ہے، نیک عمل، ایسا نیک عمل کہ جو تم نے خالص اللہ کی رضامندی کے لیے کیا، اللہ کی خوشنودی کے لیے انجام دیا، آج وہ نیک عمل تمہیں بچا سکتا ہے، اس نیک عمل کے علاوہ دنیا کی کوئی چیز آج تم یہاں سے نکال نہیں سکتی۔ جنہوں نے یاد کیا اپنے اپنے نیک اعمال کو، نیکیوں کو یاد کیا، آپ اندازہ لگائیں کہ تینوں کے نیکیوں میں اللہ کا ڈر پایا جاتا ہے، اللہ کا تقوی یہ جامع چیز ہے تینوں کی نیکی میں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں کسی اور کے ہاں مزدوری کیا کرتا تھا، مزدور تھا، مزدور میرے پاس کام کیا کرتا تھا، مزدوری کی، تو اچانک کام کرنے کے بعد جاتے ہوئے اپنی مزدوری نہیں دیا، مزدوری میرے پاس ترک کر دیا، چھوڑ دیا، چلا جاتا ہے، اس کی مزدوری میرے پاس
باقی رہ گئی. میں نے مزدور کی مزدوری سے تجارت کی, اللہ نے بہت برکت دی. مال اس کا, مزدور کا, اس کو میں نے استعمال کیا. تجارت میں اللہ نے برکت دی, اتنی بڑھ گئی کہ طاقت دینے کا جانور ہی جانور. اچانک ایک دن آتا ہے, مزدوری طلب کرتا ہے, مزدوری مانگتا ہے. تو میں نے کہا کہ جتنے جانور تمہیں دکھائی دے رہے یہ سب تمہارے مال سے میں نے مزدوری استعمال کر کے تجارت کی, اللہ نے برکت دی. یہ سارا مال تمہارا ہے, اس میں حق تمہارا, میرا اپنا کوئی حق نہیں. جاؤ اس کو لے کر چلے جاؤ. اس آدمی نے کہا کہ مذاق نہ کرو, میں صرف اپنی مزدوری لینے کے لیے. میں نے کہا کہ میں مذاق نہیں کر رہا, یہ تمہارا مال, لے کر چلے جاؤ. وہ لے کر چلا جاتا ہے. اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے, تجھ سے ڈر کر کیا ہے, جس مصیبت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس سے نجات دے دے. میرے دوستو, آج لوگ مزدوروں کا حق کھا جاتے ہیں. اللہ کا بندہ اللہ سے ڈر کر مزدور کی نہ صرف مزدوری لیا بلکہ اس کے ذریعے جو تجارت ہوئی تھی, مال میں بڑھوتری ہوئی تھی, ساری چیزوں کو حوالے کر دیا. نتیجہ کیا ہوا کہ چٹان کھسک جاتی, لیکن ابھی بھی نکلنے کا راستہ نہیں بنا. دوسرا دعا کرتا ہے کہ میرے پاس چچا کی لڑکی تھی, بہت خوبصورت, ہمیشہ زنا کی طرف بلا تھا, لیکن ہمیشہ اللہ کی بندگی انکار کرتی. ایک مرتبہ اچانک فاقے کی نوبت آ گئی, مجھ سے قرض مانگا تو میں نے قرض دے دیا اس شرط پر کہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے گی. اچانک آتی ہے, اپنے آپ کو میرے حوالے کرتی ہے. تنہائی میں ہوتے ہیں, اللہ کی بندی کہتی ہے اتق اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرو اور حرام کام سے, بدکاری سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ الفاظ تھے کہ میرے کانوں میں پڑے. بدکاری کے ارادے کو میں نے ترک کر دیا, جو قرض دیا تھا اس کو بھی میں نے معاف کر دیا. اے اللہ, اگر تقوی کا یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو نجات دے دے. چٹان کی سکتی ہے, راستہ بن جاتا ہے, لیکن ابھی بھی نکل نہیں سکتے. تیسرا اپنی دعا کرتا ہے کہ والدین تھے, بکریاں چلاتا تھا, رات میں واپس آتا تو سب سے پہلے بیوی بچوں سے پہلے والدین کو دیتا. کیوں؟ رب کا حکم ہے, اللہ کی فرما برداری ہے, نبی کی اطاعت ہے, والدین کو مقدم رکھتا ہر کام میں, بیوی بچوں سے پہلے. ایک رات آتا ہوں, دودھ لے کر حاضر ہوتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ والدین سو گئے, بیدار نہیں ہے. تو میں دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا ہوا. کیوں؟ اللہ کا ڈر, اللہ کا تقویٰ ہے. بچے بلک رہے ہیں, رو رہے ہیں, لیکن دل گوارا نہیں کیا کہ والدین سے پہلے میں اپنے بچوں کو پلا. کھڑا رہا, والدین بیدار ہوئے, ان کو پلایا, پھر میں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا. اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تو اس مصیبت سے نجات دے دے. چٹان اڑ جاتی ہے اور تینوں اطمینان کے ساتھ غار سے نکل جاتے ہیں. جب کبھی کوئی مصیبت انسان کی زندگی میں آتی ہے, اللہ کا تقویٰ انسان کو مصیبتوں سے نجات دیتا ہے, مصیبتوں سے نکلنے کا ذریعہ بنتا ہے, اور اللہ کا تقویٰ انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں اللہ کا تقویٰ اختیار کرو, یکفر عنکم سیئاتکم, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. تقوی اختیار کرو, اللہ گناہوں کو معاف کرے گا. ایک اور فائدہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ تمہیں دین کا علم دے گا, دین سکھائے گا, صحیح راستے پر چلائے گا. تقوی اختیار کرو, اور متقی ہمیشہ انجام ان کا اچھا ہوتا ہے. اللہ جنت میں متقیوں کو داخل کرے گا. سب سے پہلے اللہ سے ڈرنے والے سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے. میرے دوستو, اسی لیے ہم کو چاہیے کہ اللہ کا تقوی اپنی زندگیوں میں لائیں, یہ احساس اپنی زندگیوں میں پیدا کریں کہ کوئی گناہ کرتے ہوئے, حرام کا ارتکاب کرتے ہوئے, حرام مال کا کھاتے ہوئے, حرام تجارت کرتے ہوئے, سودی کاروبار کرتے ہوئے, کسی کا حق غصب کرتے ہوئے, میرے دوستو انسان سب سے پہلے یہ تصور لائے کہ ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی انسان نہ دیکھ رہا ہو, لیکن رب کے سامنے مجھے حساب دینا ہے, اپنے اعمال کا اس کا ڈر پیدا ہو جائے
تو اللہ انسان کو جہنم سے بچا لے گا اور جنت میں داخل کرے گا، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ ایسے رزق عطا کرے گا کہ انسان تصور نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا۔ میرے دوستو، انسان کو تقویٰ قبر کے عذاب سے بچاتا ہے، قبر کے عذاب سے نجات دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قبر میں جنت کی جو نعمتیں ہیں تقوی کی وجہ سے وہ نعمتیں انسان کو فراہم ہوتی ہیں۔ لہذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ جو چند روزہ زندگی ہے اس میں اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو زندگی گزارتے ہوئے زندگی کے ہر مرحلے میں اس کا تقویٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، موت کو اللہ توحید اور ایمان پر موت عطا فرمائے، حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سوء خاتمہ سے بچائے، جنت میں جگہ دے، جہنم اور قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔